بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر کی دو آیتیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے. گرچہ آیت نمبر 9 کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، لیکن چند اہم اور ضروری باتیں اس درس میں رہ گئی تھی، اس لیے میں نے آج کے درس میں اس آیت کریمہ کو بھی شامل کیا ہے تاکہ ان تشنہ موضوعات پر بھی بات کی جا سکے. موضوع جو چل رہا ہے وہ مال فے کی تقسیم. مال فے کے بارے میں نے بتایا تھا کہ مال فے دشمنوں سے ملنے والا وہ مال غنیمت جو بغیر مشقت کے، بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے مسلمانوں کو ملتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں. اور جہاد اور قتال اور مشقت اور قربانی کے ذریعے دشمنوں کا جو مال حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو، اس کو قرآن کی اصطلاح میں مال غنیمت کہتے ہیں. تو مال فے پر کن کن لوگوں کا حق ہے اور کون کون اس مال کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ یہاں پر چند مستحقین کو، چند مصارف کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیتوں میں بیان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مہاجرین کا ذکر آیا تھا، اس کے بعد انصار کا ذکر آیا تھا، اور آج جو میں نے 10ویں آیت پڑھی ہے والذین جاؤوا من بعدہم، یہاں سے صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ذکر ہے. ان تین سے پہلے جو مستحقین ہیں ان کا تو اجمالاً اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی کوئی تفصیل، کوئی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی. لیکن آخر کے جو تین ہیں ان کی کچھ تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. آخر کے جو تین ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 مہاجرین. آیت نمبر 9 میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اس پوری آیت میں مہاجرین کی کئی صفات بیان کی،
اس کے بعد جو آیت نمبر 9 ہے جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں انصار کی بعض صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت پر ہم گفتگو کر چکے تھے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی ایک خاص صفت بیان کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انصار کی ایک صفت اور ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اس کے باوجود وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کے چند واقعات ایسے بیان کیے جائیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون کے پاس آدمی بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہو تو بھیجو۔ وہاں سے جواب آیا کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں۔ پھر دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ پھر تیسری زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات کے پاس یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اگر کچھ گھر میں کھانے کو ہو تو ہمارے یہاں ایک مہمان ہے، ایک شخص ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ تو ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ تو حاضرین مجلس میں ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان صاحب کو آپ میرے حوالے کر دیے، میں انشاءاللہ ان کو گھر لے جاؤں گا اور میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ نے ان کے حوالے کر دیا، یہ گھر میں آئے، ایلیا سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف اتنا کھانے کو ہے کہ یہ بچے کھا کر سو جائیں۔ ظاہر ہے کہ بھوکے اگر ہوتے ہیں بچے تو پھر وہ سوتے نہیں ہیں، پریشان کرتے ہیں، روتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح بچوں کو بہلا پھسلا کر بغیر کھلائے سلا دو، اور جو کچھ کھانا ان بچوں کا ہے وہ میں ایک مہمان لایا ہوں، ہمیں اسے کھلانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھانا اتنا مختصر ہے کہ اگر مہمان کھائے گا پیٹ بھر کر تو یہ دونوں میاں بیوی نہیں کھا سکتے، بچوں کی بات تو ختم ہو گئی، انہیں تو سلا دیا گیا، اور یہ میاں بیوی اگر کھائیں گے تو مہمان نہیں کھا سکتا، اور اگر تینوں بیٹھ کر کھائیں گے اور میاں بیوی بھی اس کھانے میں شرکت کریں گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی اور ایلیا سے کہا کہ جب دسترخوان بچھانا، اس پہ کھانا رکھنا، تو بیٹھیں گے تو ہم دونوں ساتھ تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو، لیکن تم کسی بہانے سے دیا بجھا دینا، جو موم بتی ہے یا جو بھی لائٹ کی شکل ہے، تم کسی بہانے سے اس کو بجھا دینا۔ اب اندھیرے میں مہمان یہ سمجھتا رہے گا ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ چنانچہ اسی طرح عمل کیا گیا۔ جب صبح یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے فجر کی نماز میں، تو آپ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ رات تم لوگوں نے جو اپنے مہمان کے ساتھ کیا ہے، تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ قشیری نے یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے پاس کسی نے سری بھیجی، یعنی بکرے کا یا بکری کا سر۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ فلاں کے اہل و عیال زیادہ ہیں،
گھر میں بچے زیادہ ہیں، شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں، انہوں نے وہ سری ان کے گھر بھیج دی۔ جب ان کے یہاں پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت شاید فلاں کو ہو، انہوں نے اس سری کو آگے بڑھا دیا، انہوں نے مزید کسی اور کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح وہ سری 7 گھروں سے گھوم کر انہی پہلے بزرگ صحابی کے پاس پہنچ۔ یہ ہے وہ صحابہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر اپنے غلام کو بھیجا کہ یہ میری طرف سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو، اور غلام سے یہ کہہ دیا کہ تم فوراً دے کر واپس نہ آنا، تھوڑی دیر کسی بہانے سے وہاں رک جانا کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ امیر المومنین کا CID ہے، اور دیکھتے رہنا یہ ان پیسوں کا کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ 400 دینار لے کر گیا اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، اللہ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ اور پھر اپنی کنیز کو انہوں نے بلایا اور اس سے کہا کہ اتنے دینار فلاں گھر میں دے آؤ، اتنے دینار فلاں گھر میں دے آؤ، اتنے دینار فلاں گھر میں دے آؤ، یہاں تک کہ پوری تھیلی اسی مجلس میں خالی کر۔ غلام نے آ کے رپورٹ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے بخوشی آپ کا ہدیہ قبول کیا اور آپ کو دعائیں دی، لیکن ان 400 دینار میں سے 1 دینار بھی اپنے لیے نہیں رکھا، سب انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک دوسری تھیلی دی اس غلام کو اور کہا کہ یہ تھیلی لے کے جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو میری طرف سے کہو کہ یہ ہدیہ ہے۔ اور فرمایا وہاں بھی کہ وہاں سے آنے کی جلدی مت کرنا، بلکہ تھوڑی دیر وہاں رک کے دیکھنا کہ ان پیسوں کا وہ کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ درہم تو ہوتا تھا چاندی کا اور دینار ہوتا تھا سونے کا، تو 400 دینار یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، معمولی رقم نہیں۔ چنانچہ یہ ان کا غلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو دعائیں دی اور پھر انہوں نے بھی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ جو رقم تھی، وہ دینار تھے، وہ انہوں نے جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، مختلف گھروں میں وہ بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 400 دینار میں سے صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو وہاں موجود تھی وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ آخر میں وہ بولی کہ خدا کی قسم ہم بھی تو مسکین ہیں، ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، آپ ضرورت مند کہہ کر یہ ساری رقم تقسیم کر رہے ہیں ضرورت مندوں میں، ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، ہمارے یہاں کون سی بہت خوشحالی ہے، فراوانی ہے، ہم بھی تو پائی پائی کے محتاج ہیں۔ تو 2 دینار جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تم نے۔ جب غلام نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرمانے لگے کہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب کا مزاج یکساں ہے۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہیں ان اعلیٰ صفات میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی خوبیوں کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کل مال صدقہ کرنے سے منع فرمایا کہ اپنی ضرورت کے بقدر بچا کر رکھو اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
اور ہم صحابہ کرام کے واقعات دیکھتے ہیں، یہ تو ایک ڈھیلا بھی اپنے پاس نہیں چھوڑتے تھے۔ متعدد واقعات ہیں۔ ایک غزوے کی تیاری کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر سمیٹ کے لے کے آگے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں؟ تو جواب یہ قطعاً نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن لوگوں کو منع کیا ہے کہ سارا مال صدقہ نہ کرو، اپنی ضرورت کے بقدر بچا کر رکھو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقے پر صبر نہ کر سکے اور پھر ہمت اور استقلال کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ جذبات میں آ کے صدقہ تو کر دے، پھر جب خود تنگی پریشانی ہو تو بھی پچھتائے کہ ہم نے کچھ بچایا کیوں نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو اولو العزم ہیں، ہمت والے ہیں، استقامت والے ہیں، مستقل مزاج ہیں، بڑی سے بڑی تنگی آ جائے وہ کبھی اپنے صدقے پہ پچھتانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر قسم کی تنگی پر، فقر و فاقے پر وہ صبر کے پہاڑ بننے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اگر سارا مال بھی صدقہ کر دے تو ان کے ایمان میں کوئی تزلزل آنے والا۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ شح کا لفظ جو ہے یہ باطنی بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کینہ آ گیا، بغض آ گیا، حسد آ گیا، لالچ آ گیا، یہ ساری چیزیں اس لفظ کے اندر پائی جاتی۔ تو کینہ اپنے دل میں رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کا دل ایمان والوں سے صاف ہے، کسی کا بغض اپنے دل میں پالتا نہیں ہے۔ کسی کے پاس کتنی خوشحالی آ جائے اس کے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے یہاں تو ایک ہی جذبہ ہے، اے اللہ تو نے جو ان کو دیا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور جو تو نے مجھے دیا میں اس پر خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ تو یہ بہت بڑا ایمان کا درجہ ہے اور یہ آسانی سے نہیں آتا۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اللہ والے اس بیماری سے آسانی سے نہیں بچ پاتے۔ یہ بہت آخر میں جا کے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ سب لوگ دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کون ہے وہ خوش قسمت؟ دیکھا ایک انصاری صحابی ہے جو تازہ تازہ وضو کر کے آ رہے ہیں اور داڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ میں انہوں نے جو ہے چپل پکڑ رکھی ہے، وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے مسجد میں جو اہل جنت میں سے ہے۔ سب متوجہ ہوئے، دیکھا پھر وہی صحابی، انصاری صحابی چلے آ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ تیسرے دن بھی جب آپ نے فرمایا تو وہی صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے، انصاری۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تجسس پیدا ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور تینوں مرتبہ مصداق اور اس کے مستحق یہی ایک انصاری صحابی نکلے۔ تو آخر ان کا ایسا کون سا خاص عمل ہے جس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے ایک پلاننگ کی اور ان انصاری صحابی کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میرا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ 3 دن تک میں گھر میں نہیں آؤں گا، لہذا اگر 3 دن کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے گھر میں قیام کر لیتا ہوں، ورنہ میں ادھر ادھر مارا پھروں گا، پریشان ہوں گا۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب یہ رات میں یہ ان کے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں
کہ وہ خاص عمل کسی طرح مجھے پتہ چل جائے جس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ نبی ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 دن لگاتار۔ لیکن وہاں جب ان کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، دیکھا کوئی خاص عمل نہیں، یہاں تک کہ رات میں وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، سونے سے پہلے کچھ انہوں نے اپنے اذکار پڑھے، اپنے معمولات پورے کیے اور پھر سیدھے فجر کی نماز ہی میں اٹھے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن، 3 دن، تو جب ان کو کچھ بھی خاص عمل نظر نہیں آیا، بلکہ اپنے اعمال کے اعتبار سے شاید ان کے عمل حقیر نظر آیا ہو ان کو، تو انہوں نے پھر اپنی حقیقت بتا دی، کہا کہ میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے۔ اس طرح 3 دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، میں آپ کا وہ خاص عمل جاننا چاہ رہا تھا، لیکن 3 دن میں تو مجھے آپ کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرے عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی میرا ڈھکا چھپا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر جب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا دیکھو بس ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں کسی کے بھی تعلق سے اپنے دل میں کینہ نہیں پالتا، میرا دل سب سے بالکل صاف رہتا ہے، نہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے مجھے حسد پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی بھی ایمان والے کے تعلق سے کوئی کینہ میرے دل میں ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ کہا کہ یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، سب سے لوگوں کے متعلق بدگمانیاں پالنا، بغض اپنے دلوں میں رکھنا، کینہ اپنے دل میں پالنا، لوگوں کے مال و دولت کو، ان کی ترقی کو دیکھ کر حسد اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ انسان کی دین اور دنیا کا جو ہے دین اور دنیا کے لیے بہت بڑی خسارے اور نقصان کی چیز ہے۔ سب سے دل صاف رکھیں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر مطمئن رہے اور اس پر خوش رہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ دنیا بھی بڑی سکون کی گزرے گی اور آخرت میں تو خیر اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تصور سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 10 ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پہ مہاجرین کو بیان کیا، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، انصار کو بیان کیا، انصار کی خصوصیات بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، مہاجرین کون ہیں؟ صحابہ۔ انصار کون ہیں؟ صحابہ۔ اب وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ جو مال فے ہے اس کے مستحقین کون ہیں؟ جو ان کے بعد آئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے اہل ایمان۔ قیامت تک آنے والے جو مسلمان صحابہ کے بعد یعنی تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ سب مال فے کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ بہت سارے ممالک فتح ہوئے، شام اور عراق وغیرہ، تو وہاں کی زمینوں کو انہوں نے غانمین میں، مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ان زمینوں کو تقسیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آخری جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، لہذا انہوں نے ان زمینوں کو وقف کر دیا، وقف للمسلمین۔ تو ان اوقاف کا جو منافع آتا تھا وہ سب بیت المال میں جمع ہوتا تھا تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان اس سے ہمیں فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ،
اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان کی بھی صفت بیان کی۔ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے اور ان ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں، ان سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، تو وہ اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اپنے سابقین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ پیدا نہ فرما، ایمان والوں کا کینہ اور بغض ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ فرما۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ مہربان ہیں اور رحم کرنے والے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ آپ ان 3 درجوں میں سے کسی ایک درجے میں اگر ہیں تو آپ اہل ایمان ہیں، اور ان 3 درجوں میں سے اگر آپ کسی میں بھی نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ پہلا درجہ تو مہاجرین کا ہے، مہاجرین صحابہ، دوسرا درجہ انصار کا ہے، انصار صحابہ، اور تیسرا درجہ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دل میں کسی صحابی کا کوئی کینہ اور بغض پیدا نہ فرما۔ لہذا آج اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھ کے، اسلامی لباس پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اسی لیے مصعب بن سعد فرماتے تھے کہ امت کے 3 ہی درجے ہیں، ایک مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 بعد میں آنے والے وہ مسلمان جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان تینوں میں سے نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ مؤمنین کے تو یہی 3 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں، کوئی چوتھا درجہ بیان ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، بہت بڑا حادثہ پیش آیا، بہت بڑا سانحہ پیش آیا، اس سے پہلے واقعات پیش آئے، تو ایسے موقع پہ مارکیٹ میں بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں، منفی، مثبت، اچھی، بری، حق اور باطل، ہر طرح کی باتیں جو ہے مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت عثمان کی عقیدت اور محبت اور ان کی حقانیت کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ ہے۔ مارکیٹ میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ ان افواہوں سے متاثر ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، تو اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہ حضرت عثمان ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ نہیں، یہ پوچھا، یہ بتاؤ تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ تم انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ تم نہ مہاجرین میں ہو نہ انصار میں ہو، ان کے بعد آنے والوں میں سے ہو۔ اب اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی بغض ہے یا بدگمانی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو تم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والے درجے میں بھی نہیں ہو۔ لہٰذا اب تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کیونکہ یہی تیسرا درجہ اب باقی ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر صحابہ سے ہم محبت نہیں کریں گے تو یہ تیسرا آخری درجہ ہے، اس سے بھی ہم باہر نکل جائیں گے، اور اس تیسرے درجے کے باہر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ہمیشہ امت کو یہ تعلیم دیتے تھے اور یہ بتاتے تھے، سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کرو، صحابہ کرام کے مناقب بیان کرو، صحابہ کرام کے کمالات بیان کرو،
صحابہ کے درمیان جو مشاجرات اختلافات ہوئے تھے ان کو بیان نہ کرو، ورنہ لوگوں میں جرأت پیدا ہوگی صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی، اور صحابہ کے تعلق سے لوگ بے ادب ہو جائیں گے، اور صحابہ سے کے تعلق سے بے ادب ہونا یہ ایمان کے خطرے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور محبت عطا فرمائے اور 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.